اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ تم بھی انہی جیسے بن جاؤ۔ سچوں کے ساتھ میل جول رکھو تاکہ تم بھی انہی جیسے بن جاؤ۔ عربی کا مقولہ ہے، کل قرین بالمقارن یقتدی، دوست دوست کی اتباع کرتا ہے، دوست دوست کی پیروی کرتا ہے، دوست دوست کے نقش قدم پہ چلتا ہے، دوست دوست کی بات مانتا ہے۔ کل قرین بالمقارن یقتدی، دوست دوست کا کہنا مانتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شمع سے شمع روشن ہوتی ہے، روشنی سے روشنی پھوٹتی ہے، کرنوں سے کرنیں نکلتی ہیں، دیے سے دیا جلتا ہے۔ مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اسی طرح جب میں اور آپ اپنا دل اللہ کی محبت میں دھڑکنے والے دل کے ساتھ جوڑ لیں گے تو ہمارے دلوں میں بھی اللہ کی محبت سما جائے گی۔ ہمارے دلوں میں بھی اللہ کی محبت سما جائے گی جب ہم اپنا دل اس دل کے ساتھ جوڑ لیں گے جو اللہ کی محبت میں دھڑکتا ہے۔ شان کیا ہونی چاہیے؟ کسی نے خوبصورت بات کہی ہے، یہاں تک جذب کر لوں تیرے حسن کامل کو، یہاں تک جذب کر لوں تیرے حسن کامل کو، تجھی کو سب پکار اٹھے گزر جاؤں جدھر سے میں، تجھی کو سب پکار اٹھے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان جس گلی سے گزر جائے، جس راہ سے گزر جائے، جس راستے سے گزر جائے، جس طریق سے گزر جائے، مسلمان کو دیکھ کر مدنی کریم یاد آ جائے۔ پکار اٹھیں کہ یہ محمد عربی کا غلام جا رہا ہے، یہ محمد عربی کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ محمد عربی کا مستانہ جا رہا ہے، یہ محمد عربی کا پیروکار جا رہا ہے۔ تجھی کو سب پکار اٹھیں گزر جاؤں جدھر سے میں۔ گزرنے والا عام مسلمان ہو لیکن یاد پیغمبر عربی کی آ جائے۔ یہ مسلمان کی شان ہے، یہ مسلمان کا مقام ہے۔ آج کا مسلمان کہاں کھڑا ہے؟ سوچنے کا مقام ہے۔ آج کے مسلمان کو دیکھو، چوری کا تصور آتا ہے۔ آج کے مسلمان کو دیکھو، ڈاکہ زنی کا تصور آتا ہے۔ آج کے مسلمان کو دیکھو، شراب نوشی کا تصور آتا ہے۔ آج کے مسلمان کو دیکھو تو کافر یاد آتے ہیں۔ آج کے مسلمان کو دیکھو تو مغربی تہذیب کا علمبردار نظر آتا ہے، مغربی تہذیب، ثقافت، تمدن اور کلچر کا رسیا نظر آتا ہے۔ یہ مسلمان کی شان یہ نہیں، مسلمان کا یہ مقام نہیں۔ مسلمان کا مقام یہ ہے کہ جب مسلمان کو دیکھو تو محمد کریم کی یاد آ جائے۔ انسانی طبیعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے، انسانی طبیعت میں لچک ہے، انسانی فطرت میں لچک ہے۔
انسان بڑی خاموشی کے ساتھ اشیاء کے اثرات اپنے اندر منتقل کر لیتا ہے. علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ دریا کے قریب رہنے والوں کی طبیعت میں برودت ہوتی ہے، مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے، اور آگ کے قریب رہنے والوں کی طبیعت میں حرارت ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے. حدیث مبارکہ کی روشنی میں اونٹ پالنے والوں کی طبیعت میں ہٹ گرمی اور گھوڑے پالنے والوں کی طبیعت میں فخر ملے گا، غرور ملے گا، تکبر ملے گا. بکریاں چرانے والے کی طبیعت میں آپ کو عاجزی نظر آئے گی، تواضع نظر آئے گی، انکساری نظر آئے گی. اب سوچنے کا مقام یہ ہے کہ جب مادی اشیاء کا اثر ہے، مادی اشیاء کی قربت کا اثر ہے، جب جانوروں کی صحبت کا اثر ہے، جانوروں کی صحبت اختیار کرنے سے جانوروں کی طبیعت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر سوچئے کیا اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے سے انسان کی زندگی میں انقلاب نہیں آئے گا؟ انسان کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی؟ جب گھوڑے کی صحبت اختیار کرنے سے انسانی زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے، اونٹ کی صحبت اختیار کرنے سے انسانی زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے، جب بکری کی صحبت اختیار کرنے سے انسانی زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے، تو کیا اس شخص کی صحبت اختیار کرنے سے انسانی زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی جس کے صبح جس کی شام اللہ کی یاد میں گزرتے ہیں؟ یہ جو نظر ہے نا، نظر دیکھنا، یہ اپنے اندر بڑی تاثیر رکھتی ہے. یہ نظر اپنے اندر بڑی تاثیر رکھتی ہے. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، ہم تو بارہا یہ لفظ سنتے ہیں، صبح شام یہ لفظ سنتے ہیں کہ جی نظر لگ گئی ہے. کیا لگ گئی ہے؟ نظر لگ گئی ہے. تو اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ کرے ہمیں بھی کسی اللہ والے کی نظر لگ جائے، کسی اللہ والے کی نظر لگ جائے. اور یہ جو نظر کا لگنا ہے یہ آج سے نہیں ہے، بہت پرانا چلا آ رہا ہے. خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی صحابیاں ہیں، پیغمبر کی فیض یافتہ ہیں، حضرت جعفر طیار کی اہلیہ ہیں. جعفر کے بچوں کو لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئیں. عرض کیا، اے اللہ کے رسول، انہیں نظر لگ جاتی ہے، انہیں نظر لگ جاتی ہے. اب اگلا سوال کیا کیا؟ صحابہ صحابیات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ تھے، دین اسلام سے وابستہ تھے. فرمایا افاسترقی لہم، کیا میں دم کر دیا کروں؟ کیا میں اب یہاں پر یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. حضرت اسماء بنت امیس نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول آپ کی خدمت میں لے آیا کروں، آپ کی خدمت میں لے آیا کروں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بھی سنیے. جب جناب اسماء بنت امیس نے یہ سوال کیا افاسترقی لہم، اللہ کے رسول کیا دم کر دیا کروں، تو حضور نے فرمایا نعم، جی ہاں دم کر دیا کرو.
حضور نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں پیروں کا پیروں میرے پاس لے آیا کرو، میں پیروں کا پیروں، کائنات کا سب سے بڑا پیروں، میرے پاس لے کر آیا کرو، میرے ہوتے ہوئے تم دم کرو گی؟ حضور نے فرمایا نام، جی ہاں اجازت ہے، دم کر دیا کرو۔ اب اگلی بات بھی سنیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقُ الْقَدْرِ تَسَبَّقَ الْعَيْنِ، فرمایا کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کر سکتی ہے تو وہ انسانی نظر ہے۔ کوئی چیز تقدیر پر سبقت کر سکتی ہے تو وہ انسانی نظر ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں برائی ہے جس نظر میں عناد ہے، عداوت ہے، کدورت ہے، نفرت ہے، جب وہ نظر اپنے اندر اثر رکھتی ہے تو کیا خیال ہے کہ وہ نظر جس میں پیار ہے، جس میں مودت ہے، جس میں محبت ہے، جس میں شفقت ہے، جس میں اپنائیت ہے، جس میں چاہت ہے، جس میں احساس ہے، جس میں اخلاص ہے، جس میں اچھائی ہے، کیا وہ نظر اپنے اندر اثر نہیں رکھتی ہوگی؟ جب برے انسان کی بری نظر میں اثر ہے تو سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ والے کی اچھی نظر میں اللہ نے کتنا اثر رکھ دیا ہوگا، اللہ والے کی اچھی نظر میں اللہ نے کتنا اثر رکھ دیا ہوگا۔ اور حدیث مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العین حق، نظر کا لگنا حق ہے، نظر کا لگنا حق ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، وہ فرماتے ہیں کنتو وجدتو حاصل عین نظر العارفین، فرمایا کہ میں نے اس نظر کا لگنا پایا ہے اولیاء اللہ کی نظر میں، میں نے اس نظر کا لگنا پایا ہے اولیاء اللہ کی نظر میں۔ فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثِ التَّأْثِيرِ الْأَكْثِيرُ، فرمایا اس لیے کہ وہ تاثیر کے لحاظ سے بڑی اکثیر ہوتی ہے، فائدہ مند ہوتی ہے، مفید ہوتی ہے۔ پھر آگے خود ہی وضاحت فرمائی یجعل الکافر مومنا، اگر اولیاء اللہ کی نظر کافر پہ پڑ جائے تو مسلمان بنا دیتی ہے، والفاسق صالحا، گناہگار پہ پڑ جائے تو نیکوکار بنا دیتی ہے، والجاہل عالما، جاہل پہ پڑ جائے تو عالم بنا دیتی ہے، والکلب انسانا، کتے پہ اولیاء اللہ کی نظر پڑ جائے انسان بنا دیتی ہے، انسان بنا دیتی ہے۔ اصحاب کہف کے ساتھ جانے والا کتا وہ کتا تھا، لیکن اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کی، اولیاء اللہ سے تعلق جوڑا، کل قیامت کے دن اللہ اس کتے کو انسانی شکل میں جنت میں داخل فرمائے، جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ تو نظر کا لگنا حق ہے، کوشش کریں اولیاء اللہ کی نظر لگ جائے۔ جناب سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں لکل شیء معادن، ہر شے کا خزانہ ہوتا ہے، ومعادن التقوی قلوب العارفین، اور تقوی کا خزانہ اولیاء اللہ کا دل ہے۔ تقوی کا خزانہ کہاں پر ہے بھائی؟ اولیاء اللہ کا دل ہے۔ ایک بات سمجھیے، فرمایا کہ لا دین الا بالعلم، دین حاصل نہیں ہوتا مگر علم کے ساتھ، ولا علم الا بالکتاب، اور علم حاصل نہیں ہوتا قرآن مجید کے بغیر، ولا الکتاب الا بمرادہ، قرآن سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ اللہ کی مراد سمجھ میں نہ آئے، ولا يتبين مراده الا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی مراد واضح نہیں ہوتی
جب تلک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر نہ چلیں، ولا يتضح السنہ الا بکلام الفقہاء، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح نہیں ہوتی جب تلک کہ فقہا کا کلام نہ سمجھیں، ولا یفید کلام الفقہاء الا بالانسباق، اور فقہا کا کلام اس وقت تک فائدہ نہیں دیتا جب تلک کہ دل پر رنگ نہ چڑھ جائے، ولا یلوح الانسباق الا بالتزکیہ، اور دل پر اس وقت تک رنگ نہیں چڑھتا جب تلک کہ تزکیہ نفس نہ ہو، روحانی بیماریاں زائل نہ ہوں، باطنی بیماریاں زائل ہوں۔